السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے آج گوادر میں پاکستان چین دوستی ہسپتال اور کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں پر پاکستانی معیشت میں نئے مواقع تلاش کرنے اور پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی مالی ضروریات کو پورا کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل جدت کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تجارتی سرگرمیوں میں مثبت رجحان جاری رہا اور KSE 100 انڈیکس 62,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 4,07,000 سے زائد غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ سعودی عرب نے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حکومت پنجاب نے نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے لاہور میں تجارتی سہولت کا مرکز قائم کیا ہے۔ جمعے سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں چیف آف ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں نور زمان نے محمد عاصم خان کو شکست دے کر ٹرافی جیت لی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے اب تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج گوادر میں پاکستان چین دوستی ہسپتال اور کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ سے گوادر شہر کا پانی کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کتنا گمبھیر مسئلہ تھا اور اس کے ارد گرد جو مسائل جڑے ہوئے تھے، اور بالآخر آج یہاں ہم کھڑے ہیں اور اس ڈیسلینیشن پلانٹ کی برکت سے کم ایک بہت بڑا جو پانی کے پینے کا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک اس ایک پروجیکٹ سے حل ہو جائے۔ ہم ان کے مشکور ہیں، اپنے دوستوں کے، چینی دوستوں کو، جنہوں نے یہاں پہ 150 بیڈ کا بھی آج افتتاح کرا دیا۔ گوادر ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ آلموسٹ آپریشنل سطح پہ پہنچنے والا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان چین دوستی ہسپتال کی تعمیر کے لیے بھی چین کے تعاون کی تعریف کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت روابط میں بہتری بھرپور ثمرات لائی۔ اس خطے میں ایک بہت BRI کی صورت میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، میں آپ کو ایک فگر بتاتا چلوں کہ کوئی 36 ٹریلین $US کی تجارت شاید آنے والے 10 سالوں میں اور اس کے ارد گرد ہوگی۔ تو یہ ایک اتنی ہیوج اور بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ اس میں بلوچستان، گوادر یا ایون پورا پاکستان شاید دکھائی بھی نہ دے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس بڑی تصویر کا حصہ بنیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر اور بلوچستان کی ترقی کی سمت درست ہو گئی ہے اور اب مزید ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص طاقت کے استعمال یا تشدد سے اس ترقی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو چینی باشندوں کو ہرگز نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان اور چین کی طویل دوستی کے نتیجے میں گوادر صنعتی اور تجارتی روابط کا مرکز بنے گا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ جائی ڈونگ نے کہا کہ ہم CPEC سے متعلق منصوبے بروقت مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں ملک اجتماعی کوششوں سے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گوادر شہر کی ترقی اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی ہسپتال سے گوادر کے لوگوں کو علاج کی بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ پاکستان کا سیاحتی ترقی کا ادارہ غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کی سہولت کے لیے گوادر کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جدید سیاحتی اطلاعاتی مرکز قائم کرے گا۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کے قیام سے سیاحوں کو بلوچستان کے سیاحتی مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے جامع آگاہی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ڈی سی سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے کے علاوہ سیاحوں کو جدید سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں پر پاکستانی معیشت میں نئے مواقع تلاش کرنے اور پاکستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے گلف ٹوڈے کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عرب امارات سمیت اہم ممالک میں سرمایہ کاری کے فروغ کی جامع پالیسی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دبئی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام پاکستان انویسٹمنٹ روڈ شو سے بین الاقوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد راغب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کے حکام نے عالمی سرمایہ کاروں سے اہم ملاقاتیں کی اور پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کی 30 کمپنیوں نے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اپنے منصوبوں سے متعلق تجاویز اور ترقی کی حکمت عملی پیش کی۔ ایک سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان COP 28 کانفرنس کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کی کوششوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمام متاثرہ ممالک کو فوری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو تیزی سے توانائی کی منتقلی اور موسمیاتی مالیاتی اہداف کے بارے میں معاہدے پر مبنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی موافقت، محفوظ تعمیرات اور نقصانات کے ازالے پر توجہ دینے کے لیے 2030 تک $24 کروڑ سالانہ کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی مالی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی بجٹ ضروریات کے لیے کابینہ نے 40 ارب روپے کی منظوری دی ہے، جس میں سے 10 ارب روپے پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بجٹ کی جو بھی رقم درکار ہوگی وہ ضرورت کے مطابق جاری کر دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے، جس کا مینڈیٹ آئین کے آرٹیکل 218(3) میں دیا گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل جدت کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے دوحہ میں پاک قطر آئی ٹی کانفرنس سے خطاب میں جدت اور کاروبار میں پاکستان کے ٹیلنٹ اور کامیابی کی بہت سی کہانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ قطری مارکیٹ میں موجود مواقع سے استفادہ کریں۔ اس سے قبل ڈاکٹر عمر سیف نے پاک قطر آئی ٹی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس آئی ٹی اور ٹیلی کام کی وزارت، قطر میں پاکستان کے سفارت خانے اور پاکستان بزنس کونسل قطر کی مشترکہ کوششوں اور قطر فائنینشل سینٹر کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے قطر کے ویژن کے تحت ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستانی کاروبار میں نئے مواقع اور عالمی کاروباری شراکت کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے پاکستان کے نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور یقین ظاہر کیا کہ ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ پاکستان کا وفد وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کی قیادت میں پہلی پاک قطر آئی ٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کے 4 روزہ دورے پر ہے۔ وفد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے نمائندے، وزارت خارجہ کے حکام، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن اور صف اول کی 30 آئی ٹی کمپنیوں کے نمائندگان شامل ہیں۔ وفد کے دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک میں آئی ٹی کے شعبے میں تعاون کا فروغ اور تجارتی شراکت داری میں
نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ توانائی کے نگراں وزیر محمد علی نے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے درمیان قابل تجدید توانائی الائنس کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر توانائی نے پاکستان قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں شمسی، ہوا، پانی، جیو تھرمل اور ماحول دوست ہائیڈروجن کے حوالے سے مواقع کو اجاگر کیا گیا۔ سرمایہ کاروں نے کئی منصوبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے دو طرفہ تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد میں خزانے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی چیئرمین سینیٹر سلیم مانوی والا اور آسٹریلوی ہائی کمشنر اینڈی وکی کے درمیان ملاقات میں پاکستان کے اہم جغرافیائی عوامل کو بھی اجاگر کیا گیا، جس میں اس کی ساحلی پٹی، سڑک کے ذریعے رابطوں اور گوادر بندرگاہ کی تصویراتی اہمیت شامل تھے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے سماجی اور معاشی ترقی اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں جی ایس پی پلس حیثیت اور یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت اقتصادی امور اور جرمن ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان میں بجلی کی ترسیلی شعبے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب میں جرمن بینک کے ایف ڈبلیو کے کنٹری ڈائریکٹر سیباسٹین جیکب اور وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے معاہدے پر دستخط کیے، جو پاکستان کی ترقیاتی اہداف کے حصول میں جرمنی کے عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کے تحت جرمن حکومت نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو 25 لاکھ یورو کی اضافی رقم فراہم کرے گی۔ اس مالی معاونت سے ترسیلی نظام بہتر بنانے اور تنصیبات کی مرمت سمیت فعال مالیاتی اور سوشل مینجمنٹ سسٹم کے لیے این ٹی ڈی سی کی معاونت ہو سکے گی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور ملک میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے پریس اتاشی ڈاکٹر نائف العتیبی نے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے اپنے ملک کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان اور اپنے ملک میں ذرائع ابلاغ کے نجی اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ پریس اتاشی نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فلموں اور پروڈکشنز میں تبادلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ثقافتی تعلقات مستحکم ہوں گے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارم سے اپنی شاندار تاریخ اور روایات کو پیش کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز دونوں ملکوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں شمالی امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم کی ڈیلاویئر ویلی شاخ کی 10ویں سالانہ ضیافت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں نے ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں اور پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نذیر احمد بٹ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ نیب کو ایک پیشہ ورانہ ادارے میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب آنے والے ہر شخص کو ایک جائزہ فارم دیا جائے گا، جس میں نیب کے عملے کے رویے اور خدمات کے حوالے سے رائے طلب کر کے کارکردگی کو بہتر کیا جائے گا۔ نذیر احمد بٹ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کسی کو بھی ہراساں نہیں کرے گا، بلکہ یہ ملک کی ترقی کے لیے تمام افراد کی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر 10 میں سے 7 افراد ہاؤسنگ اسکیموں کے دھوکے کا شکار ہیں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے آج خواتین یونیورسٹی ملتان میں ڈیجیٹل ہب کا سنگ بنیاد رکھا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام عباس سے۔ آج ملتان میں خواتین یونیورسٹی کے چھٹے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر بلیغ الرحمان نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں ہر سطح پر تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طالبات نے علم و تحقیق میں جس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ تحقیق کے لیے یہ جامعات جانی جاتی ہیں اور تحقیق ہی پرائمری بنیادی مقصد ہے یا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے کسی بھی جامعہ کا۔ کوئی بھی قوم ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ایجوکیشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تعلیم تو ویسے ہی بہت ضروری ایسپیکٹ ہے، تعلیم کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام مسلمان مرد اور عورتوں پہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ گورنر نے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر، مہنگائی اور دوسرے مسائل ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی نظام کا مضبوط ہونا اور صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ انجینئر بلیک الرحمان نے کہا کہ ڈالر کی قیمتوں کو کنٹرول کیا گیا جس سے روپیہ مستحکم ہوا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کی ترقی کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے کاشتکاروں کے مسائل کم ہوئے ہیں۔ گورنر نے خواتین یونیورسٹی ملتان میں ڈیجیٹل ہب کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ 1,50 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کی تکمیل سے شعبہ ماس کمیونیکیشن جدید ترین ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج لاہور میں کاروباری سہولت مرکز کا افتتاح کیا۔ مرکز میں 20 صوبائی اور وفاقی محکمے ایک چھت تلے سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی اور وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا جائزہ لیا اور سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات کو سراہا۔ انہوں نے NOC کا اجرا 30 کی بجائے 15 روز میں یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں سمیت افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 2771 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,07,000 سے زائد افغان باشندے پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے نجی شعبے کے ذریعے چلائے جانے والے 19 اسپتالوں کے آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل فیلڈ آڈٹ ٹیم کو تمام ضروری ریکارڈ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایجوکیشن ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن اتھارٹی کے تحت ہر قسم کے ٹیسٹ میں حصہ لینے والے معذور امیدواروں کے لیے فیس معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ کی صدارت میں پشاور میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے متی اللہ سے۔ صوبے بھر میں ایٹا کے تحت ہونے والے ٹیسٹوں میں پیش ہونے والے خصوصی افراد فیس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اسی طرح ٹیسٹ کے دوران امیدواروں کے موبائل ضبط کرنے کے طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ صوبائی نگران وزیر جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر کی سربراہی میں یہ کمیٹی اس حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی۔ اجلاس میں ایٹا کے ٹیسٹوں اور بورڈ کے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے حوالے سے بھی امور زیر بحث آئے۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ امتحانات میں نقل کے رجحانات کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ داؤدی بوہرا برادری کے روحانی رہنما ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انی قیمت نے اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کو کل ایوان صدر میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے نشان پاکستان کا ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر جمعے کے روز سے شروع ہونے والی اسرائیل کی مسلسل بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج نے زمینی حملے تیز کر دیے ہیں۔ آج صبح سے اسرائیلی ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں نے مشرق سے خان یونس کی جانب آگے بڑھنا شروع کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رات بھر اور صبح سویرے چھاپوں میں 60 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ 7 اکتوبر سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3540 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں پر بھارت کے جاری مظالم کی مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 10 لاکھ کی تعداد میں موجود قابض فوج کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارتی حکام کی طرف سے حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ کو سری نگر میں اپنے سسر کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیری سیاسی نظر بندوں کو اپنے عزیزوں کی آخری رسومات میں شرکت کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے۔
انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارتی حکومت کے ظالمانہ رویے کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کپواڑہ میں ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق، وقار اور شناخت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اپنی پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے جموں میں ایک بیان میں دبئی میں COP 28 کانفرنس کے موقع پر تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے پر نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل پر زور دینے پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تعریف کی۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر کے اضلاع راجوری اور پونچھ میں آج بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی۔ دونوں اضلاع کے جنگل کے علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کم از کم 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کا جہاز جزائر اسکینڈن تھامس شول سے منسلک پانیوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا اور علاقائی امن استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ چین کے صدرن تھیٹر آف آپریشنز نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی بحری جہاز نے جنوبی چین کے سمندر میں گڑبڑ پیدا کی اور چینی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پرو میں مسلح افراد کے پوڈیروسا کان پر حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ پیرو کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایک مسلح گروپ نے کان پر حملہ کیا اور 4 سیکیورٹی گارڈز پر حملہ کر کے انہیں یرغمال بنا لیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ قومی T20 کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج کراچی میں ایبٹ آباد نے کراچی ریجن وائٹس کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی ریجن وائٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے۔ جواب میں ایبٹ آباد نے مطلوبہ ہدف 18.5 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ لاہور ریجن بلوز اور راولپنڈی ریجن کے درمیان میچ جاری ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ میچ کو 3 میچوں کی پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اس ماہ کی 12 تاریخ سے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ بھی کھیل سکیں گی۔ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ بدھ کو میرپور میں شروع ہوگا۔ جونیئر ہاکی عالمی کپ کل ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کو گروپ ٹی میں رکھا گیا ہے جس میں نیدرلینڈز، بیلجیم اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ آج موصف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں نور زمان نے چیف آف ایئر اسٹاف سرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا مردوں کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں نور زمان نے اپنے ہم وطن محمد عاصم خان کو 11-8 اور 8-2 سے ہرا دیے جو 18 منٹ میں ہی ریٹائرڈ ہرٹ ہو گئے۔ خواتین کے فائنل میں مصر کی آمنہ ایل-رینی نے اپنی ہم وطن نادین المنی کو ایک زبردست مقابلے کے بعد 13-15، 11-3، 11-7 اور 11-7 سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا انتخابی عمل 165 اضلاع میں جانچ پڑتال مکمل ہونے پر اپنے جوبن پر ہے۔ ان اضلاع سے 2934 کلب فزیکل اسکروٹنی کے عمل سے گزرے ہیں جس میں 1011 میچ شامل ہیں۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب ہم آپ تک پہنچائیں گے تجارت کی دنیا کا احوال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پورا دن مثبت رجحان رہا اور KSE 100 انڈیکس 801 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 62,493 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مثبت کاروباری رجحان برقرار رہنے سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ مجموعی تجارتی حجم 734 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 390 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ یونیلیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 700 روپے کا اضافہ، جبکہ ہائسٹ پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 1000 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 284 روپے 53 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 359 روپے 73 پیسے اور 360 روپے 38 پیسے، یورو 308 روپے 46 پیسے اور 309 روپے 6 پیسے، UAE درہم 77 روپے 33 پیسے اور 77 روپے 48
40 पैसे, जापानी येन 1 रुपये 89 पैसे और 1 रुपये 92 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,88,274 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,15,591 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। पंजाब के माल मवेशी के निगरां वज़ीर इब्राहिम मुराद ने कहा है कि हाइब्रिड चारा बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि किसानों को मुराद दी जाएँ ताकि मज़ीद हाइब्रिड चारा काश्त किया जा सकता है। ये थीं कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस माह की 11 तारीख को इस्लामाबाद में पहाड़ों के आलमी दिन के सिलसिले में सलाम पाकिस्तान तस्वीरी और मुख्तसर सियाहती दस्तावेज़ी फ़िल्म के मुकाबलों का इनेकाद करेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए PTDC के एक अहदेदार ने फ़िल्म साज़ों और कहानी नवीसों पर जोर दिया कि वो मुल्क के खूबसूरत और दिलकश मनाजिर की अक्सबंदी करें, क्योंकि पाकिस्तान हैरान कुन सियाहती सलाहियत से मालामाल है। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों को पायदार सियाहती कॉन्फ्रेंस में नक़द इनाम और एज़ाज़ात दिए जाएंगे। पाकिस्तानी फ़ीचर फ़िल्म वक्री बैनुल अक़वामी प्रीमियर जद्दा में बौर अहमर फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ। ये फ़िल्म सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच से मुतासिर होकर बनाई गई। इस फिल्म की हिदायतकार पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डायरेक्टर इरम परवीन बिलाल हैं। फिल्म बकरी की कहानी पाकिस्तान में एक बेवा स्कूल टीचर के गिर्द घूमती है। तवक्को है कि फिल्म अगले माह की 5 तारीख को पाकिस्तान में रिलीज़ होगी। और नई ड्रामा सीरियल जाने जहां का टीज़र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। ये थी कुछ फ़न की दुनिया से खबरें, और अब एक बार फिर नईम ज़ुबैरी की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं साइंस की दुनिया का अहवाल। दी लैंसेट रेमेटोलॉजी जर्नल में शाया होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक अगले 3 बरसों में जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के अमराज में 115% इजाफा हो जाएगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 2050 तक दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा अफराद पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी के अमराज में मुब्तला होंगे। हड्डियों और जोड़ों के मसाइल में इजाफे को मुख्तलिफ अवामिल से मंसूब किया जा सकता है और तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाने से इन मसाइल को रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है। एक नई तहकीक से पता चला है कि बॉडी बिल्डर्स की अक्सरियत इस बात से बेखबर है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं वो उनमें बांझपन के मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात पैदा कर सकते हैं। बरतानवी मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक 5 में से 4 जिम के शौकीन 79% मर्दों ने बताया कि वो अपने फिटनेस प्लान के हिस्से के तौर पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी जानिब 14% ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो सप्लीमेंट्स जिनमें ख़वातीन के हार्मोन एस्ट्रोजन की सतह ज़्यादा होती है वो मर्दों में बांझपन का ख़तरा पैदा कर सकते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मोक और धुंध छाए रहने का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात में लेह में -9, स्कर्दू में -6, कलाम में -4, गिलगित, हमजा, गुपिस और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के कम से कम दर्जात में इस्लामाबाद 4, मरी 2, लाहौर 11, कराची 15, पेशावर 7, कोयटा 0, मुजफ्फराबाद 7, गिलगित -2, स्कर्दू -6, श्रीनगर 1, जम्मू 11, लेह -8, पुलवामा 1, अनंतनाग 1, शुपियां में कम से कम दर्जात 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, जबकि बलाई अजला में सर्द और मतला जुज़वी अवरलूद रहा। मौसम की रिपोर्ट आपने सुनी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरां वज़ीर आज़म ने आज गवादर में पाकिस्तान चीन दोस्ती अस्पताल और खारे पानी को साफ करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरियात को पूरे करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल जिद्दत के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तिजारती सरगर्मियों में मुस्बत रुझान जारी रहा। जुमे से गजा पर जारी इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल डोनेडन में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क कमल शमीम।
مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود. نیوز پروڈیوسر حماد کیانی. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے